بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کے بعد جو قرآن مجید کی یہ صورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے مبارک وظیفے اور قرآنی راز پر مشتمل ہے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی مختصر زندگی گزار کر جنت الفردوس میں جائے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون، راحت، خوشی، دولت، عزت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت حاصل کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا ہر کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے جنت خرید سکتا ہے؟ میرے عزیزو، جنت یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے اعمال بھی رکھ دیے جو بظاہر آسان لگتے ہیں، لیکن ان کا ثواب بے حد عظیم ہے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے، دنیا میں جنتی کہلانا کتنا بڑا شرف ہے۔ دنیا میں لوگ دنیاوی القاب سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر کہلائے، کوئی بڑا بزنس مین ہو جائے، یا کوئی حکمران کہلائے۔ لیکن سوچئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے بارے میں فرما دیں کہ یہ جنتی ہے، تو پھر اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل یعنی نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کسی عورت کو دنیا میں جنتی بنا دیتا ہے۔ جنتی عورت کی پہچان۔ ناظرین، جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے، جو نماز کی پابند ہو، پردے کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمان برداری کرے اور اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتی ہو۔ جنتی عورت اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات پر ضائع نہیں کرتی، بلکہ اپنے ہر لمحے کو اللہ کی یاد میں گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز ظہر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی سورت پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ اہل جنت لکھ دو۔ اب سوچیں، دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں یا دوستوں میں جنتی کے لقب سے پہچانی جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کا وقت دن کے بیچ کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مصروفیات میں سب سے زیادہ الجھا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ یا بندی اس وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور قرآن کی تلاوت کریں، اس کا یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا دل کو سکون عطا کرتا ہے، خاص طور پر اگر عورت گھر کے کام کاج کے بعد تھوڑا وقت نکال کر یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ہر سورت میں نور ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی برکتیں بیان فرمائی ہیں، جیسے سورت یاسین کو دل قرآن کہا گیا ہے، سورت الملک کو قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے، سورت الاخلاص کو پورے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ایسی ہی ایک سورت ہے جسے نماز ظہر کے بعد پڑھنے سے عورت دنیا میں ہی جنتی کہلا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو یہ آسان راستہ عطا فرمایا۔ عورت کے لیے یہ وظیفہ کیوں خاص ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام میں عورت کو بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، بہن کو عزت کا درجہ دیا گیا، اور نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بتایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ بھی عورت کے لیے اس لیے خاص ہے کہ تاکہ وہ دنیاوی مشقتوں، گھریلو ذمہ داریوں اور اولاد کی پرورش کے باوجود آسانی سے جنت کا راستہ حاصل کر سکے۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے طواف یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھانے والے کے لیے یہ سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں جو کوئی بھی سورت پڑھ لے تو
اس کے 2 آخری آیات چھوڑ دیں تو دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو پیارے ناظرین، قرآن پاک کی اس صورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس صورت سے محبت کرنے والا، اس صورت کو پڑھنے والا جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر کے بعد قرآن کی یہ صورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا، وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکا ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت 1 تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ جو تم میں نیک ہے وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر ان کے شوہروں آئیں گے، ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ بچے ہوں گے، جیسا کہ بکر موتی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے۔ عورت کے بد عملی 1000 فاجروں کی بد عملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں افضل ہیں ایسے جیسا کہ ابر عمدہ اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں فرمایا؟ اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت گناہ سے بچے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی عزت کرے، فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بات نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی، صدیقین جنتی، شہید جنتی، معصوم بچہ جنتی ہے۔ وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے ایک آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی اور کہتی کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہیں۔ اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اعتنائی اور اکڑنے کا جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خامد کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے والا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے، بشرط یہ کہ دیگر احکام کی پابندی کا اہتمام ہو۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے پہلے گریز کرتی ہیں، محض کہ اس کے زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن اور رعنائی میں کمی آ جائے گی۔ یہ بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اور اجر ثواب کے معاملے میں اپنے حسن اور جمال کو برقرار رکھنے کی کو اہمیت دینا اب ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رضافیت، اس پر اعتماد توکل کے منافی ہے۔ اللہ ہمیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کا بھی رزق تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تو ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی جتنا چاہیں گے اتنا ہی رزق دینے پر قادر ہے، بلکہ سب کے رزق رسانی ہماری ذمہ ہے۔
زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے میں خاوند کی حقوق متاثر نہ ہو، اس لیے عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ بیوی خاوند سے کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو جائے تو خاوند اس کو اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تفریق کا حکم دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت اپنے غریب خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں عورتوں کو بھی الگ واز فرمایا، جس میں ان کو کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اسی روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تو ابن مسعود کا خیال ہے کہ میں جن لوگوں پر صدقہ کروں تو ان کے مقابلے میں وہ اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہیں، اس میں اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں اور بیوی صاحب حیثیت ہو یا اس کے پاس بامقدار نصاب درہی زیور ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، اسی طرح وہ دگنا اجر کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی دگنا اجر کا ثواب ہے۔ خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی کفالت کا ذمہ دار خود ہے، وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے نہ کہ زکوٰۃ کے مال سے۔ عورت کیونکہ خاوند کے مال کی ذمہ دار نہیں ہے اس لیے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عورت بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ عطیہ الہی جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اس نعمت پر عطیہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورۃ الاخلاص ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روایات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! پیارے ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ ہی جب ہی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر سوئیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری میں بھی ہوتی رہے گی۔ پیارے ناظرین، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضروری سیکھے۔ روزانہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر آسان طریقے سے جنت حاصل کرنے کی بشارت دی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو معمول بنائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی تلقین کریں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اس کا عادی بنائیں۔ یہ دنیا فانی ہے لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھنے کی پابند ہو جاتی ہے، اس کے لیے دنیا میں ہی جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 جگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ہر ایک سورت، ہر ایک آیت کو
کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔